دوستوں میں قسم نہیں کھانا چاہتا، لیکن میرا یقین کرو، آج کی یہ کہانی ہم سب لوگوں کے لیے ایک بار سننا بہت ضروری ہے۔ ہم انسان آج جن جن تکالیف کا شکار ہیں، اس کہانی میں اسی سلسلے میں ایک بہت بڑا سبق اور راز ہے، اور میرا یقین کرو سچا سبق اور سچا راز۔ اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھو، پورا سنو۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ نہ ہو تو مجھ پر لعنت بھیج دینا کہ یار اس بندے نے تو ہمیں بیوقوف بنا دیا ہے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں، زیادہ بور نہیں کرتا آپ کو۔ دوستو کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، سورج جیسے آگ اگل رہا تھا، ہوا بند تھی، درخت ساکت، ہر چیز تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے پرندے اپنے گھونسلوں میں چپ بیٹھے تھے، جانور سایہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، درخت، پتے، پھل، پھول سب مرجھائے ہوئے تھے۔ گرمی کی شدت سے زمین جل رہی تھی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور ہر چہرے پر ایک ہی دعا تھی کہ کاش کسی طرح بارش ہو جائے۔ لوگ بار بار اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن آسمان پر صرف ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا تھا۔ اس بادل کے ٹکڑے میں بارش کے قطرے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، مطلب بارش کے قطرے بھی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ بارش کے قطروں کے بھی اپنے اپنے گروپ تھے، 2-2، 4-4، سب نے اپنا اپنا گروپ بنایا ہوا تھا۔ ایک گروپ میں بارش کا ایک قطرہ بولا، یار گرمی تو بہت ہے، انسان جانور سب بہت تکلیف میں ہیں، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ چھوٹا سا بادل ہے، میں ایک قطرہ ہوں، میں نیچے گر بھی جاؤں تو کیا فرق پڑے گا؟ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے قطرے نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، ہاں یار، اگر میں بھی نیچے گر جاؤں تو ایک ہی قطرہ ہوں، میرے ایک قطرے کے گرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ انسانوں کا تو اللہ ہی مالک ہے۔ بادل کے اسی چھوٹے سے ٹکڑے میں بارش کے قطروں کا ایک دوسرا گروپ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا آپس میں۔ ایک قطرہ بولتا، یار گرمی تو بہت ہے، نیچے جانا چاہیے، لیکن میں ایک قطرہ نیچے جاؤں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ میں تو مار ہی جاؤں گا۔ اسی طرح اس کے 2-3 ساتھی قطرے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہم 2-4 چلے بھی گئے، زمین پر نیچے گر بھی گئے تو کیا فرق پڑے گا؟ بہرحال اس بادل کے چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر بارش کے قطروں کے کئی گروپس تھے، اور وہ سارے آپس میں اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن ان قطروں کے درمیان بارش کا ایک قطرہ ایسا تھا جو بالکل خاموشی سے بیٹھا تھا، اکیلا تھا، اور کسی سے بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ سب کی باتیں سنتا رہا، اور پھر آخرکار اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ لیا کہ میں تو زمین پر نیچے ضرور گروں گا، چاہے زمین پر کوئی تبدیلی آئے یا نہ آئے، گرمی ختم ہو یا نہ ہو، پر میں اپنا فرض ضرور ادا کروں گا۔ میں اپنی قربانی ضرور دوں گا، تاکہ قیامت کے دن جب میں اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں تو میں اللہ پاک سے بڑی عاجزی کے ساتھ اپنا عذر بیان کر پاؤں گا کہ اللہ پاک، انسان زمین پر بڑی تکلیف میں تھے، میں نے تو اپنی جان دے کر اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس نے اپنے ساتھی قطروں سے کہا کہ دوستو، میں تو جا رہا ہوں اپنا فرض ادا کرنے، چاہے کوئی تبدیلی آئے یا نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہمت کی اور اللہ پاک کا نام لے کر زمین پر گر پڑا۔ وہ بارش کا پہلا قطرہ تھا۔ کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی قطرہ گرا ہے، تھوڑی امید پیدا ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ چھوٹا سا بادل ہے، کیا ہوگا اس سے؟ جب وہ پہلا قطرہ زمین پر گرا تو اس کے پاس بیٹھے باقی قطروں میں سے ایک قطرے نے کہا، یار جب وہ گر گیا ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ میں بھی زمین پر نیچے گرتا ہوں، چاہے تبدیلی آئے یا نہ آئے۔ بہرحال اس پہلے قطرے کی ہمت کو دیکھ کر وہ دوسرا قطرہ اس نے بھی ہمت کی اور وہ بھی نیچے زمین پر گر گیا۔
پھر اس کے ساتھ بیٹھے ایک اور قطرے نے ہمت کی اور اس نے کہا کہ یار میں بھی جاتا ہوں۔ اس نے بھی نیچے گرا دیا اپنے آپ کو۔ پھر ان کے ساتھ بیٹھے کافی سارے قطروں نے سوچا کہ یار یہ جو قطرے جا رہے ہیں زمین پر گر رہے ہیں تو ہمیں بھی گرنا چاہیے۔ ہم لوگ بے شک تھوڑے سے ہیں کے سارے قطرے، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے بھی کیا کر لیں گے۔ اس چھوٹے بادل کے ٹکڑے کے آس پاس تھوڑے سے فاصلے پہ بادل کے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں دیکھ کر اور بات کرتے ہیں کہ یار یہ کافی سارے بارش کا بادل اور اس نے بڑی ہمت دکھائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار جب یہ سب نیچے گر رہے ہیں تو ہمیں بھی نیچے گرنا چاہیے انسانوں کی بھلائی اور بھلائی کے لیے۔ اس چھوٹے بادل کی ہمت دیکھ کر باقی سارے بادل جو دور دور ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سب بھی اپنے قطرے نیچے زمین پر گرائیں گے، اور سارے بادلوں کے قطرے مل کر نیچے گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس پھر کیا ہوتا ہے، ایک موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے، ایک زبردست قسم کی موسلا دھار بارش۔ وہ بارش کافی دیر تک چلتی رہتی ہے اور موسلا دھار چلتی رہتی ہے۔ بادل جڑتے جاتے ہیں اور بارش ہوتی جاتی ہے، بادل جڑتے جاتے ہیں اور بارش ہوتی جاتی ہے۔ ایسی زبردست بارش ہوتی ہے کہ زمین کی فضا ہی بدل جاتی ہے، زمین کی گرمی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پھل پھول پودے انسان سب کے اندر جیسے جان آ جاتی ہے، سب خوش ہو جاتے ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت احساس ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، بہت سکون پیدا ہو جاتا ہے، زمین کو جیسے تسکین مل جاتی ہے۔ دوستو آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ بارش کے اس پہلے قطرے کے ہمت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ ہمت نہ کرتا تو شاید سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے اور بارش نہ برستی اور انسان گرمی سے مرتے رہتے۔ دوستو یہ جو کہانی تھی یہ تو اصل میں ایک مثال تھی صرف سمجھانے کے لیے۔ اب ہم بات کریں گے اصل بات کہ عملی زندگی میں اس مثال کا کیا کردار ہے۔ دوستو ہمارے آس پاس، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، یہاں تک کہ ہماری گلی میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، یہاں تک کہ ہماری پوری زمین کے اوپر کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو حل کرنا ناممکن ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بارش کے ان قطروں کی طرح اسی طرح سوچتا رہتا ہے کہ میں تو ایک ہوں، میرے ایک کے کوشش کرنے سے کیا فرق پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے خواہ مخواہ اپنی انرجی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ چلو چھوڑو، شاید وہ کر لے گا، فلاں کر لے گا، حکومت کر لے گی، فلاں کر لے گا، اور اس طرح ہم لوگ بس سوچتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن دوستو یقین کرو یہ میری پوری زندگی کا تجربہ ہے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، کہ یہ ایک راز ہے اور اللہ پاک کا راز ہے کہ جب کوئی پہلا انسان ہمت کرتا ہے کسی مشکل کے لیے، مسئلے کے لیے، چاہے وہ کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اور وہ سب کچھ کرتا ہے اس کے لیے جو اس کے بس میں ہے، جو وہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے آپ کو مار دے، بس جو اس کے بس میں ہے جب وہ اتنا کرتا ہے تو اسے دیکھ کر اور لوگ بھی ہمت پکڑتے ہیں، اور پھر اور لوگ، اور پھر اور لوگ، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میری آپ تمام بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ بارش کا پہلا قطرہ کیوں نہیں بنتے؟ ہم میں سے ہر ایک کے آس پاس کئی مسائل ہوتے ہیں۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے او بھائی اب وہ زمانہ نہیں رہا، ہم نے یہ سارے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں، آج کل نیکی کا دور نہیں رہا، آج کل نیکی کرو تو وہ الٹا گلے پڑ جاتی ہے۔ تو میں آج آپ کو انشاءاللہ یہ کلیئر کٹ بتاؤں گا کہ آخر آج کل نیکی گلے کیوں پڑ رہی ہے، اور کس طرح ہم بارش کا پہلا قطرہ بھی بن سکتے ہیں، نیکی بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ نیکی ہمارے گلے بھی نہیں پڑے گی۔ اصل میں ہم میں سے جب کوئی بندہ سوسائٹی کے لیے کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے یا نیکی کرنے لگتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے یا کرتا ہے، اور اگر صحیح کہوں تو وہ ایک گناہ بھی ساتھ کرتا ہے، اور وہ غلطی اور گناہ اصل میں شیطان اس سے کرواتا ہے۔ وہ آدمی وہ غلطی اور گناہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ
اس کام کو تھوڑے غصے میں آ کے کرتا ہے، غصہ کر جاتا ہے، اس کو اپنا ذاتی مسئلہ بنا لیتا ہے، تھوڑا ریئیکٹیو ہو کے کام کرتا ہے، تو یہ غلطی نہیں کرنی۔ غصہ بذات خود جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو دراصل یہیں سے سارا معاملہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب بھی آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے یا کسی کو کچھ سمجھانا ہے جس کو جیسا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، تو آپ نے ہمیشہ اور مسلسل اور آخر تک پیار اور محبت والا رستہ اختیار کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کی اس نیکی سے کسی آدمی کو، کسی کمیونٹی کو یا کسی کمپنی کو یا کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی انسان ہے اس کو کوئی دکھ پہنچ رہا ہے، ظاہر ہے وہ غلطی ہوگا، وہ آپ سے غصہ ہونے کی کوشش کرے گا اور کئی دفعہ کرے گا، لیکن آپ نے آخر تک محبت والا رستہ اختیار کرنا ہے اور آپ نے آگے سے بدلے میں غصہ نہیں کرنا۔ اگر نیکی کرنی ہے تو پھر نیکی کرنی، گناہ نہیں کرنا، مطلب پھر آپ نے جو ہے وہ غصہ نہیں کرنا، ری ایکٹیو نہیں ہونا۔ آپ نے یہ والی غلطی ایک دفعہ بھی نہیں کرنی۔ یہ کافی مشکل کام ہے، لیکن نیکی کرنے کا اصل طریقہ ہے بھی یہی۔ اگر آپ یہ والا رویہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ نیکی آپ کے گلے نہیں پڑے گی، اور کوئی آدمی جو چاہے جتنا بھی سخت ہو، جتنا بھی طاقتور ہو دنیا میں، اس کو اگر تکلیف ہو رہی ہے آپ کی نیکی سے، آپ ہمیشہ اس کے سامنے عاجزی سے اور محبت سے پیش آئیں۔ وہ جتنا بھی غصہ کرے آپ آگے سے غصہ نہ کریں، بس یہ رویہ اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انسان کو تکلیف آ بھی جاتی ہے نیکی کرنے سے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تکالیف تو ویسے بھی انسان کو آتی رہتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ آخر دنیا میں انسان کو بھیجا کس لیے گیا ہے؟ انسان کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش مقصد ہے نا۔ تو یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرنا بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کے مکافات عمل جو ہے اس پر بھی یقین رکھیں کہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ ظلم کر لیتا ہے، زیادتی کر لیتا ہے، تو اس کو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ آپ اپنا فرض ضرور ادا کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو بھی جاتی ہے، فرض کرو، تو آپ بس اللہ پاک پہ چھوڑ دیں اور اللہ پاک کے مکافات عمل پر یقین رکھیں۔ قیامت والے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں یہ مسئلے تھے، حل کیوں نہیں کیے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا ایفرٹ کی، آپ جو کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا کہ نہیں کیا، بس اتنا انسان کے ذمہ ہے۔ اب میں آپ کو مختصر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ کس طرح میرے سامنے ایک آدمی نے کسی دوسرے کے ساتھ ظلم کیا اور اللہ پاک نے میرے سامنے ہی 1 یا 2 دن کے اندر اندر اس کو سزا دی، اور بڑی سخت سزا دی۔ زیادہ بور نہیں کروں گا آپ کو اور نہ ہی زیادہ ٹائم لوں گا۔ ہمارے گاؤں کی مسجد میں تبلیغی جماعت والے آئے، تو ایک بھائی جو کسی دوسری جماعت سے تعلق رکھتے تھے ان کو بہت برے لگے، تو انہوں نے ایک شرارتی سے لڑکے کو کی ذمہ داری لگائی کہ یار ان کو پکانا ہے۔ تو اس لڑکے نے ان کی خوب بے عزتی کی اور کہا کہ خبردار آج کے بعد یہاں نہیں آنا آپ لوگوں نے، اور بہت بری طرح بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا۔ حالانکہ وہ آدمی جس نے ڈیوٹی لگائی اس لڑکے کی، وہ خود ایک بڑا نمازی پرہیزی اور نیک آدمی تھا، اور تھا کسی دوسری اسلامی جماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ تو وہ لوگ تبلیغی جماعت والے تو خیر خاموشی سے چلے گئے، لیکن اللہ پاک نے میری آنکھوں کے سامنے ایک آدھا دن گزرا مجھے اور سب کو دکھایا اپنا مکافات عمل۔ اس آدمی کو سزا ملی اور بڑی سخت۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میں وضو کر رہا تھا، اور میں وضو کر کے بس کھڑا ہوا ہوں، یعنی ٹوٹیوں سے تھوڑا سا دور ہوا ہوں، تو وہی آدمی آ گیا، وضو کرنے بیٹھ گیا۔ اس نے کوئی آدھا وضو کیا ہوگا، تو وضو کے درمیان میں نا اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس نے ٹوٹی کو زور سے پکڑا ہوا تھا اور نیچے گر گیا، زمین پر لیٹ گیا اور چیخیں مار رہا تھا، چیخ رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا اور ٹوٹی کو نہیں چھوڑ رہا تھا اور لیٹا ہوا تھا۔ تو
تو آن دی اسپاٹ جو ہے نا وہ میں کیلکولیٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کو ہوا کیا ہے. مجھے بار بار یہی غالب گمان آ رہا تھا کہ اس آدمی کو نا غالباً فالج پڑ گیا ہے یا فالج کا دورہ پڑ گیا ہے. تو فالج میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو میں سوچتا ہی رہا کچھ دیر، کوئی آدھا منٹ یا 1 منٹ تک سوچتا رہا، یہ اتنا کی ٹائم ہوا ہوگا. میں ایکچولی کیلکولیٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کو ہوا کیا اور اس کی ہیلپ کیسے کی جائے. مسجد میں اس ٹائم 2-3 آدمی اور بھی موجود تھے. تو ایک جلدی سے گیا اور اس نے نا تھوڑی دیر کے بعد گیا، اتنی جلدی نہیں، اس نے اس کو جا کے نا اٹھانے کی کوشش کی. تو جیسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے بھی چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگا وہ کرنٹ 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 اس طرح. تو ہمیں تب اندازہ ہوا کہ ان کو کرنٹ لگا ہوا ہے. تو اس وقت مسجد میں دوسرے کسی آدمی نے اونچی آواز میں جو ہے نا وہ آواز دی کہ اوئے موٹر بند کرو، موٹر بند کرو، موٹر شارٹ ہے، موٹر کے اندر کرنٹ آتا ہے. پھر ایک آدمی دوڑ کے گیا اور اس نے جلدی سے موٹر کا بٹن بند کیا. تو اصل میں اس کو کرنٹ لگا ہوا تھا اس آدمی کو. تو جیسے ہی انہوں نے موٹر کا بٹن بند کیا تو وہ ختم ہو گیا اس کا معاملہ. لیکن کوئی آدھا منٹ یا 1 منٹ وہ اس کو شدید جھٹکا لگا اور مطلب کہ بڑی تکلیف میں رہا وہ. جب اس آدمی نے مسجد میں ان تبلیغی جماعت والوں کو بھگایا اس وقت بھی میں موجود تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں مسجد میں تھا اور وہ آدمی بھی تھا. اور جس دن اس کے ساتھ واقع ہوا 1-2 دن بعد اس دن بھی میں تھا اور دیکھ رہا تھا. تو میں نے تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا، جسٹ کوئی 2-3 سیکنڈ پہلے اس سے میں وضو کر کے نکلا ہوں، ورنہ مجھے بھی کرنٹ لگ سکتا تھا. تو اللہ پاک نے اس کو اس کی سزا دی اور اپنا مکافات عمل جو ہے وہ دکھایا اور میں نے خود دیکھا اس چیز کو. کچھ عرصہ بیمار بھی رہا وہ اس وجہ سے. تو اوورآل بات کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ نیکی کرو، بارش کا پہلا قطرہ بھی بنو، سمارٹلی کرو، غصہ نہ کرو، کبھی بھی غصہ کرو ہی نہ کسی کے ساتھ. نیکی کا کام جو ہے وہ محبت کے ساتھ کرو. اور اس بات پہ بھی یقین رکھو کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو اللہ پاک جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے وہ دیکھ رہا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ غافل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ظلم کا انصاف ضرور کرے گا. تو آپ ڈرو مت نیکی کرتے ہوئے. مطلب کہ جیسے آج کل لوگ ڈر گئے ہیں کہ یار نیکی گلے پڑ جاتی ہے. تو میں نے یار پوری ویڈیو میں تقریباً پوری تفصیل سے بتا دیا ہے کہ نیکی آج کل گلے پڑتی کیوں ہے، انسان غلطی کیا کرتا ہے، غصہ اصل میں کر جاتا ہے، ری ایکٹیو ہو جاتا ہے، پرسنل ہو جاتا ہے. یہ چیز نہیں کرنی اور اللہ پاک پہ یقین رکھنا ہے. دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میرا بھی سارا بہت زیادہ تھک گیا ہے، مجھے اب گولیاں کھانی پڑیں گی، لیکن چلو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو نیکی کی غرض سے زیادہ شیئر کریں. کیا پتہ کوئی آدمی جو ہے وہ آپ کے شیئر کرنے سے اس کا ذہن، اس کی سوچ بدل جائے یا وہ آگے اور لوگوں کی سوچ کو بدل دے. تو وہ جو بھی نیکیاں کرے گا اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں بھی انشاءاللہ لکھا جاتا رہے گا. اور دوستو ایک آخری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ کون کون بندہ ہے، کون کون بھائی جو ان باتوں پہ یقین رکھتا ہے جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اس میں اور عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا اس کے علاوہ پوری ویڈیو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے، آپ مطلب کی آبزرویشن زندگی میں کیا ہے اور آپ اس ویڈیو سے کس حد تک متفق ہیں. مجھے بھی کیوریسٹی ہو رہی ہے کہ میں جانوں کہ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. دوستو اب مجھے اجازت دیں. اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ پاک کے سپرد.